بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ناظرین، ہٹ سٹوری کے ساتھ میں ہوں شمشاد مانگٹ، اور آج کی ہماری ہٹ سٹوری ہے ایک ایسے شخص کے حوالے سے جسے کسٹم حکام نے خود بڑی ذمہ داری سونپی، اور بعد ازاں وہ کسٹم کے ہی اپنوں کے ظلم کا شکار ہو گیا اور اسے معطل نہیں، اس سے بھی اگلا کام جبری برطرفی کا سامنا کرنا پڑا۔ یہ جو افسر ہیں کسٹم کے، یہ ہیں پرنسپل اپریزر جناب سید ارشاد شاہ صاحب، جن کو کسٹم سے جبری برطرف کر دیا گیا تھا۔ خبریں آئیں اور بڑی خبریں ملک کے قومی اخبارات میں شائع ہوئیں کہ ان کو کرپشن کی بنا پہ جبری برطرف کر دیا گیا۔ اس کے اوپر میں نے بھی کام کیا، پھر شاہ صاحب کا میں نے موقف بھی لیا اور FBR سے میں نے بھی جانا۔ پھر مجھے ایسی اطلاعات ملیں کہ ارشاد صاحب جو ہیں وہ بڑے جرأت کے ساتھ کام کرنے والے لوگ ہیں، اور موجودہ چیئرمین سے پہلے ان کو اس لیے بلایا گیا کراچی میں، اس لیے ذمہ داریاں دی گئیں تاکہ اسمگلروں کی کمر توڑی جا سکے۔ پھر وہ آئے اور انہوں نے ایک ہیرو کی طرح اسمگلروں کی کمر توڑی بھی، لیکن پھر وہ اتنے آگے بڑھ گئے کہ ان کے ساتھی ان سے جیلس فیل کرنے لگے، ان سے حسد کرنے لگے، کیونکہ اب ان کا طوطی بولنے لگا تھا، اور ان کا سٹائل بھی ویسے انڈین فلموں کے دبانگ خان سلمان خان والا ہے۔ اگرچہ ان کے آگے پیچھے ہیروئن کوئی نہیں ہوتی، گانے بجانے کے علاوہ باقی کام وہ دبانگ طریقے سے ہی کرتے ہیں، اور ان کا یہ دبانگ سٹائل تھا کہ ان کے اپنے ہی ان کے خلاف ہو گئے۔ پھر ان کو جبری طور پہ برطرف کرنے کے لیے کچھ ایسا ماحول بنایا گیا کہ جی انہوں نے کرپشن بڑی کی ہے، لیکن ثبوتوں کے بغیر ہی، اور پھر ایسا نہیں ہوا کام کہ ان کو برطرف معطل کر کے پھر معاملات آگے بڑھائے جاتے۔ ایسا آہستہ آہستہ ایسا ماحول بنایا گیا کہ چیئرمین کو آدھی سٹوری بتا کے، چیئرمین FBR جناب راشد لنگڑیال، ان کو آدھی سٹوری بتا کے ان کو جبری طور پہ برطرف محکمے سے نکال دیا گیا۔ لیکن جب میں نے ویلاگ کیا کہ ارشاد شاہ صاحب جو ہیں وہ تو بڑے کام کے آدمی ہیں، اور ارشاد شاہ صاحب کا دوسرا تعارف یہ بھی ہے کہ سپریم کورٹ کے جو سابق چیف جسٹس رہ چکے ہیں سید سجاد علی شاہ، ان کے وہ بھتیجے ہیں۔ چنانچہ میرے ویلاگ کے بعد کچھ فائل جو ہے ان کی سرکنا شروع ہوئی، کیونکہ اس سے پہلے جو ان کے خلاف جو گروپ تھا، وہ ان کی جو درخواست تھی جس پہ وہ چاہتے تھے کہ چیئرمین FBR راشد لنگڑیال صاحب ان کی بات سنیں اور انہیں انصاف ملے، ان کی فائل ہی کو نہیں ہلنے دے رہے تھے، حتیٰ کہ ان کی فائل کے اوپر اچھا خاصا جو ہے گرد جو ہے وہ پڑ چکی تھی۔ لیکن واقفان حال بتاتے ہیں کہ ان کے خلاف جو ٹولہ تھا، انہوں نے ان کی ابتدائی جو سماعت کی تاریخ 28 مئی رکھی، اور پورے ملک کو پتہ ہے 28 مئی یوم تکبیر منایا جاتا ہے، پورے ملک میں چھٹی تھی، حسب معمول ادھر بھی چھٹی تھی، لیکن 28 مئی اس لیے رکھی گئی کہ نہ ہوگا بانس، نہ بجے گی بانسری، نہ دفتر کھلے گا، نہ شاہ جی اپنا موقف بیان کر سکیں گے۔ پھر میں نے یہ سارا کے سارا جو موقف جو ہے، میں نے ہر طرف سے اپنی تحقیق، شاہ جی کا بھی موقف لیا کہ شاہ جی آپ نے کہاں پہ کرپشن کیا ہے، صحیح بتائیں۔ انہوں نے، شاہ جی نے بتایا کہ بھائی میرا اصل جرم یہی ہے کہ میں نے محکمے کے لیے کام کیا، میں نے ان علاقوں میں جا کے کام کیا جو نو گو ایریاز تھے، جہاں اسمگلروں کا صرف طوطی بولتا تھا، جہاں صرف کسٹم کے وہ لوگ جاتے تھے جو ان کے اعلی کار تھے، جو ان کے سہولت کار تھے، لیکن میں نے ان پہ بھی ہاتھ ڈال دیا۔ جب میں نے ان پہ ہاتھ ڈال دیا اور ان کو میں پکڑ کے لے آیا اور مال بھی اچھا خاصا برآمد کر لیا، اور محکمے کے جو دیانتدار لوگ ہیں جو مجھے لے کے آئے تھے وہ میری عزت اور قدر کرنے لگے، تو یہی بات جو ہے وہ بددیانت ٹولے کو میری پسند نہیں آئی، تو انہوں نے میرے خلاف ایک ایسا جال بنا کہ وہ میری نوکری ہی لے گئے، اور اس میں کوئی شک ہی نہیں ہے۔ جو اخبارات میں خبریں آئی تھی یہی تھی کہ شاہ جی نے اتنا مال بنایا کہ محکمے کو اپنی نیک نامی بچانے کے لیے انہیں جبری برطرف کرنا پڑا۔ لیکن پھر ہمارا ویلاگ اللہ پاک نے اس میں ایسی تاثیر رکھی کہ اس کے بعد چیئرمین صاحب نے موجودہ جو 16 جولائی چند پچھلے ہفتے جو گزری ہے، چیئرمین صاحب نے سید ارشاد شاہ صاحب کو پرسنلی بلایا اور تقریباً 30 سے 35 منٹ ان کی بات سنی۔ شاہ صاحب کی ایک جو ٹانگ ہے اس میں فریکچر ہے، وہ کراچی سے ویل چیئر پہ آئے اور انہوں نے اپنا مدعا بیان کیا، اور مدعا یہی بیان کیا کہ جناب میں تو پہلے ہی کھڈے لائن تھا، مجھے تو محکمے نے کہا کہ اسمگلر جو ہیں وہ اتنے منہ زور ہو گئے ہیں، وہ ادارے کی ریٹ کو نہیں مانتے، میں نے تو ادارے کی ریٹ قائم کی، میں نے تو بڑھاوا دیا معیشت کو، میں نے تو اتنا ٹیکس بڑھا دیا، میں نے اسمگلروں کا وہاں سے گزرنا ناممکن بنا دیا۔ کوئٹہ سے کراچی کا جو روٹ تھا، اسمگلروں کو خوف آتا تھا کہ آگے ارشاد شاہ کھڑا ہوگا۔ ویسے تو
کوئی ولی اللہ نہیں ہے محکمے کے اندر، ایف بی آر کے اندر اور کسٹم کے اندر یا پولیس کے اندر، لیکن رٹ کسی کسی کی قائم ہوتی ہے. اب جس طرح کوئٹہ میں احد درانی جو ہے اس نے ایک ہی اپنی ریٹ قائم کی ہوئی ہے 2 بلیوں کے ذریعے کہ وہ اپنی مرضی کے بندے ڈپیوٹ کرتا ہے، اپنی مرضی کی ساری فیلڈنگ لگاتا ہے، اپنی مرضی کی منتھلیاں لیتا ہے اور اپنی مرضی کے وہ نتائج بھی حاصل کرتا ہے. 2 بلیاں اس نے رکھی ہیں جادو والی، جو افسر اس کے خلاف ہوتا ہے اس کے کمرے میں چھوڑ دیتا ہے. اور میرے ذرائع نے یہ بھی بتایا ہے، اب یہ ظاہر ہے کہ اگر احد درانی صاحب اپنا موقف دینا چاہیں تو میں حاضر ہوں. وہ کہتا ہے کہ اگر عمران خان کو رہا کرنا ہو تو میری 2 بلیوں کا یہ مار ہے، یعنی میں اگر اپنی 2 بلیاں جو ہے ڈیالہ جیل کے ارد گرد چھوڑ دوں تو عمران خان رہا ہو جائے گا. دیکھیں کیسے کیسے گروہ بیٹھے ہوئے ہیں جی پاکستان میں. لیکن ایک بات ہے، مجھے ایک بڑے معتبر آدمی نے بتایا کسٹم کے نے کہ احد درانی کی 2 بلیوں میں کمال ہے، کیونکہ اس کا کہنا یہ ہے کہ جب عمر شفیق صاحب وہاں پہ گئے تو عمر شفیق صاحب جو ہے انہوں نے پورے محکمے میں منادی کروائی کہ یہاں میں کرپشن نہیں ہونے دوں گا، یہاں میں جو سمگلر ہیں ان کی ریٹ نہیں قائم رہنے دوں گا، ان کی مرضی نہیں چلنے دوں گا، اور یہاں قانون کی بالادستی ہوگی. لیکن پھر 2 بلیوں کے سامنے وہ بھی ڈھیر ہو گئے. اب یہ 2 بلیاں جو ہیں، میں چاہوں گا کہ اگر عمر شفیق صاحب ان 2 بلیوں کے حوالے سے خود بھی نظر رکھیں، 5 وقت اور وہ نمازی ہیں، ایت الکرسی کا ورد کو زیادہ کریں، سورہ بقرہ زیادہ پڑھیں، کیونکہ جادو تو برحق ہے. اب 2 بلیاں جو ہیں، یہ 2 بلیاں کیا کمالدار دکھا رہی ہیں، اور ان کا سرپرست بلا جو ہے وہ کیا کمالدار دکھا رہا ہے عمر شفیق صاحب. یہ کسی سے ڈھکی چھپی نہیں ہے، یہ بات آپ پہ بھی آئے گی. اور میرے پاس ایسے خطوط آ رہے ہیں لوگوں کے جو آپ پہ الزام تراشی کر رہے ہیں، وہ میں آپ کو خطوط بھیجوں گا، پھر آپ کا موقف بھی لوں گا. لیکن پہلے آپ ان 2 بلیوں سے بچیں عمر شفیق صاحب جو احد درانی نے چھوڑی ہیں. تو ناظرین، بات ہو رہی تھی ارشاد شاہ صاحب کی. تو ارشاد شاہ صاحب کا موقف جو ہے 35 منٹ جو ہے جناب چیئرمین راشد لنگڑیال صاحب نے سنا، اور اس کے بعد انہوں نے کہا کہ اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ جو ان کے خلاف پہلے پروسیڈنگ ہوئی اس میں بات ہی نہیں پوری سنی گئی اور پورے حقائق کو نہیں جاننے کی کوشش کی گئی، اور یہ وہ تفتیش ادھوری ہے. لہٰذا چیئرمین راشد لنگڑیال صاحب نے فوری طور پہ حکم دیا کہ ارشاد شاہ صاحب کو فوری طور پہ بحال کر دیا جائے، اور فی الحال ان کی ڈیوٹی ایف بی آر میں لگائی جائے، اور جب تک ان کی ٹانگ کا فریکچر ٹھیک نہ ہو جائے تو ان کا دبنگ رول جو ہے فی الحال نہیں ہوگا. لہٰذا دبنگ شاہ جو ہیں وہ فی الحال تھوڑا امن میں رہیں گے تاکہ ان کی ٹانگ کا فریکچر ٹھیک ہو جائے. اور اس دوران ان کے خلاف جو مافیا ہے، میری شنید یہ ہے کہ جن لوگوں نے ان کی جبری برطرفی کا بندوبست کروایا تھا اب ان کی فائلیں کھل گئی ہیں کہ ان کا کیا لالچ تھا شاہ جی کی برطرفی میں، کیونکہ شاہ جی تو نو گو ایریاز میں جانا شروع ہو گئے تھے. تو اس مافیا نے، جس ٹولے نے ان کو برطرف کروایا، تو چیئرمین صاحب جو ہیں اب ان کی فائلیں کھولنے کا ارادہ رکھتے ہیں یا کھولنے کا حکم دے چکے ہیں. بہرحال اس معاملے کو اب وسیع تناظر میں دیکھا جائے گا کہ ایک بندہ اچھا خاصا جو ادارے کی نیک نامی کر رہا ہے اس کو آپ جبری برطرفی کر دیں اور کہیں کہ جی ادارے کی نیک نامی ہو رہی ہے. چلیں احد درانی کی کوئی جبری برطرفی ہو تو سمجھ بھی آئے کہ بندہ 15 سال سے ایک جگہ پہ بیٹھا ہوا ہے، الزامات کی بچھاڑ ہے. اور اس کے علاوہ متین صاحب ہیں جو پشاور سے پہنچے ہیں جناب کراچی. کوئی ایسے معاملات ہوں تو پھر بھی کوئی بات ہے، لیکن اصغر پوری وال جو ہیں ان کی اگر جبری برطرفی ہو تو سمجھ بھی آتا ہے کہ 2 3 ایف آئی آریں ہیں. فیصل ڈھیلوں کی جبری برطرفی ہو کچھ سمجھ بھی آتا ہے کہ ایک ایسا بندہ جس کو آپ خود کہتے ہیں کہ شاہ جی آپ کا رول یہ ہے کہ آپ نے اسمگلروں کا جینا حرام کرنا ہے، اور فیلڈ مارشل جناب عاصم منیر صاحب کا وین بھی یہی ہے کہ اسمگلروں کو جینے نہیں دینا. لیکن پھر جب اپنے ہی دوسروں کے ساتھ، جب اپنے ہی نشیمن پہ بجلیاں گرانے لگیں تو پھر دبانگ شاہ جی ہوں یا دبانگ کوئی خان ہو تو ان کو تو پھر برطرفی ان کا مقدر بن جاتی ہے، جبری برطرفی وہ بھی. لیکن شاہ جی بحال ہو گئے ہیں، اور یہ بالکل کیس جو ہے شاہ جی والا، ارشاد شاہ صاحب والا کیس عمران جام سے ملتا جلتا ہے. آپ کو میں اس لیے یہ بار بار میں اپنی سٹوریز دہرا دیتا ہوں، آپ کو بھی یاد رہے کہ ٹھیک ہے میرٹ کی دجیاں بھی اڑائی جاتی ہیں، ظلم بھی بڑا ہوتا ہے، دیانتدار لوگوں پہ بہت زیادہ ظلم ہوتا ہے. عمران جام کا قصور یہ تھا کہ انہوں نے 14 میٹرک ٹن گدے کی وہ کھالیں پکڑ لی تھی جس کو مافیا نے اور سمگلروں کے سہولت کاروں نے کلیئر کر دیا تھا. لیکن عمران جام نے کہا کہ میں چیک کروں گا. پھر انہوں نے چیک کیا تو 14 میٹرک ٹن گدے کی کھالیں وہاں سے برآمد ہوئیں. عائشہ وانی جو کسٹم میں بڑی بااثر سمجھی جاتی ہیں کراچی میں، تو انہوں نے ایسا ماحول بنایا کہ بجائے اس کے کہ جنہوں نے کلیئر کیا تھا وہ برطرف ہوتے،
انہوں نے عمران جام کو برطرف کروا دیا. پھر اس پہ بھی ہم نے ایک وی لاگ ٹھوکا تو بات جو ہے اللہ پاک نے اس میں تاثیر بخشی تو بات پھر وہی چیئرمین صاحب تک گئی. تو چیئرمین صاحب نے اس کی ری انکوائری کا حکم دیا اور وہ عائشہ وانی اور ان کا جو ساتھی پورے جو گروہ ہے جو یہ چاہ رہا تھا کہ عمران جام کو نوکری سے شاہ جی کی طرح برطرف کروا دیا جائے, لیکن وہ برطرفی نہیں کروا سکے اور معاملہ کٹا کافی لمبا عمران جام صاحب والے معاملے میں بھی کھلا ہوا ہے. دیکھا جا رہا ہے کہ 14 میٹرک ٹن جو گدے کی کھالیں گی جس کمپنی کی تھیں, انہوں نے یہ گدے کی کھالیں کہاں سے لیں, ان کو گدا کی کھالیں پرووائڈ کرنے والا گروہ کون سا ہے, گدے کا گوشت پرووائڈ کرنے والا کون سا ہے, معاملہ تو کافی دیکھا جا رہا ہے. تو یہ ہے ہماری FBR ناظرین جس کا میں نے آپ کے سامنے کچا چھٹا کھولا ہے. لیکن خبریں ہیں کہ چیئرمین FBR کی تبدیلی ہو رہی ہے. البتہ انہوں نے جاتے جاتے جو ہے یہ شاہ جی والا جو کام کیا ہے, شاہ جی کی جو دعائیں لی ہیں تو بڑا زبردست ہے. شاہ جی کا خیر کیونکہ جو بڑے جرت مند افسر ہوتے ہیں ان کا حلقہ باب بھی کافی ہوتا ہے اور ان کے مخالفین کی بھی بڑی تعداد ہوتی ہے. لہذا شاہ جی کے مخالفین کی تعداد بھی بہت ہے اور ان کے چاہنے والوں کی تعداد بھی بہت زیادہ ہے. جبری برطرفی کے بعد شاہ جی کو اللہ پاک نے نئی سمجھے نوکری, نئے سرے سے ان کی عزت بھی بحال کی اللہ پاک نے, اور اللہ پاک ان کے ٹانگ کا جو فریکچر ہے وہ بھی ٹھیک کرے اور دوبارہ سے وہ قہر بن کے ٹوٹ پڑے اسمگلروں کے خلاف اور ملک کی معاشی حالت کو بہتر کرنے میں اپنا کردار ادا کریں. اور جو لوگ یہ کہتے ہیں کہ انہوں نے بڑا مال بنایا, تو بھائی جان اگر شاہ جی نے مال بنایا کوئی ثبوت مجھے دیں تاکہ میں ان ثبوتوں کے ساتھ شاہ جی کا موقف لے کے پھر اس کے اوپر بھی پروگرام کر دوں. شمشاد مانگڑ کو فی الحال اجازت دیجیے. اللہ حافظ.